السلام علیکم سامعین، پروگرام ریڈیو ہیلتھ ٹائم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عثمان غنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، اس پروگرام کا مقصد آپ کو مفید طبی مشوروں سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مستند ڈاکٹرز کی ایک ٹیم موجود ہوتی ہے جو آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے آپ کے سوالات کے جوابات مہیا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ کالز کے ذریعے اور SMS کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الرجی اور اس کے کرونا کے مریضوں پر منفی اثرات۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں، انتہائی اہم آج کا یہ پروگرام ہے اور انتہائی اہم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا تعارف ڈاکٹر وحید اقبال ہے۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ میڈیسن سے وابستہ ہیں اور ڈویژنل ٹیچنگ ہسپتال میرپور میں اور بے نظیر میڈیکل کالج میرپور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر وحید اقبال صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے آج مجھے یہاں انوائٹ کیا تاکہ لوگوں کو زیادہ آگاہی ہو سکے کہ الرجی کیا ہے، اور ہمارے آج کے جتنے بھی ان کے سوالات ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔ شکریہ سر، آج ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ سوالات کے جوابات مہیا کریں گے۔ اچھا سر، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے الرجی اور اس کے کرونا کے مریضوں پر منفی اثرات۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ الرجی کیا ہے؟ ہاں، یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے کہ الرجی بیسیکلی چیز کیا ہے۔ الرجی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ڈیفنس سسٹم موجود ہے جس کو مدافعتی نظام اردو میں آپ ترجمہ کر کے بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ وہ جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ جب بھی کوئی انفیکشنز یا کوئی ایسی چیز جو ہماری باڈی پہ حملہ آور ہو تو اس کے اگینسٹ ایک ڈیفنس سسٹم ہے، مدافعتی جسم کا نظام ہے۔ اب وہی جو مدافعتی نظام ہوتا ہے وہ اگر کسی نارمل چیز کو جو میرے اور آپ کے لیے فضا میں نارمل ہے، جیسے اگر الرجی سے ریلیٹڈ بات کریں تو پولنس، جی سر۔ اب جو پولنز ہیں، پھول کھلتے ہیں یا مختلف قسم کے جو پودا جات ہیں، آب و ہوا میں ان کے جو چیزیں موجود ہیں، وہ ہمارے لیے ایک جس بندے کو الرجی نہیں ہے وہ نارمل ہے۔ اب وہی جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو ایسے لیتا ہے گویا کہ یہ ایک فارن باڈی ہے اس کے جسم کے لیے۔ اب اس کو وہ پرسیو کرتا ہے کہ شاید یہ کچھ انویڈر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو میری باڈی کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے۔ اس کی جو مسکنسیپشن ہے، اس ڈیفنس سسٹم کی جو مس پرسیپشن ہے، وہ اس کے اگینسٹ پھر کام کرتا ہے کہ یہ پولن جو ہے یہ شاید کوئی انویڈر ہے، شاید کوئی ایسا جراثیم ہے جو میرے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس کی جو مسکنسیپشن اور مس پرسیپشن ہے مدافعتی نظام کی، اس سے یہ سارا فینامینن الرجی کا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کو، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ بندہ، اس کا جو سسٹم ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہے۔ جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ حساس تو ضرور ہے، نارمل بندے میں بھی وہ حساس ہے۔ جب بھی آپ کے جسم کے اوپر کوئی جو انفیکشنز ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں جراثیم، تو اس کے اگینسٹ قوت مدافعت یا مدافعتی نظام جو ہے وہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ وہی جو مدافعتی نظام ہے اگر وہ روٹین سے ہٹ کے زیادہ حساس ہو رہا ہے، تھوڑی تھوڑی چیزوں کو وہ پرسیو کرتا ہے کہ یہ انویڈرز ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائپر سینسٹیوٹی ہے۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے ذکر کیا انویڈرز کا، یہ کون کون سے ہیں اور کس طرح ہمارے جسم کو متاثر کرتے ہیں؟ نارملی جو ہمارے جو میڈیسن کے لوگ ہیں وہ تو نارمل انویڈرز تو ہم کہتے ہیں جو انفیکشنز ہیں۔ جی سر۔ اب جب ایک بندہ ہائپر سینسٹیو ہے تو اس کے لیے جو خوشبو ہے وہ بھی اس کو انویڈر محسوس ہوگی کہ یہ بھی کوئی حملہ آور چیز ہے۔ وہ پھولوں کی خوشبو، وہ پرفیومز، وہ ڈیفرنٹ کوئی نیا کپڑا جس کے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے باڈی نے پرسیو کر لی کہ یہ بھی شاید کوئی انویڈر ہے یا الرجن ہے، اس کو ہم الرجن کہتے ہیں۔ جی سر۔ الرجنز جو ہیں یہ پولنز، خوشبو، پرفیوم، یہ سوپ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ فوڈز ہو سکتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ کیمیکلز ہیں، یہ ڈیفرنٹ کلرز ہیں، یہ جو بالوں کو ہم لوگ ڈائز کرتے ہیں، یہ بے شمار ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ اب اچھا جیسے اب جو بھیڑ ہے یلو ویسپ، اگر یہ کاٹ لے، اس کا جو بائٹ ہے یا اس کا جو سٹنگ ہے اس کے ساتھ لوگوں کو الرجیز ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ایسے کیسز دیکھے، میرے ایک دوست کا بیٹا تھا، اس کو یلو ویسپ یہ بھیڑ نے کاٹ لیا تو اس کی ایسی صورت حال ہوگی کہ اس کو ہم اینافیلیکٹک شاک کہتے ہیں۔ جی سر۔ تو وہ اینافیلیکسس میں چلا گیا، اس کو پھر بہت ساری ڈرگز ہوتی ہیں جس میں ایڈرینالین بھی شامل ہے، اس کو فلوٹ دیے گئے، تو بہت میں نے اس کی جب کنڈیشن دیکھی تو وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ یہ ایک ڈائنگ بندہ ہو، حالانکہ اس کو بھیڑ نے کاٹا تھا۔
تو اس لیے یہ ڈفرینٹ قسم کے الرجیز ہیں اور رسپانس بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بہت زیادہ لوگ ہائپر ریسپانسو ہوتے ہیں, تو وہ اس حساب سے اس کا مینیفیسٹیشنز ہوں. اچھا, جیسا کہ سر آپ نے ذکر کیا اینافیلیکٹک ریئیکشن یا شوق کا, تو ہمارے سامعین جو گھروں میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ان کے ساتھ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ان کو بتائیے گا کہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پیشنٹ کسی الرجک ریئیکشن کی وجہ سے شوق میں جا رہا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جب کسی بندے کو الرجی ہو تو ہمارے عام سامعین کو تو یہ پتہ ہے کہ ہمارے چونکہ زیادہ ہمارے لوگوں کو نیزل الرجی ہے, تو جو ہمارے لوگ ہیں وہ زکام, نزلہ, بہت زیادہ چھینکوں کا آنا, اس کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الرجی ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے شاید الرجی کے جو باقی معنی ہیں وہ ان کے لیے شاید نئے ہوں گے. مثلا اب ایک بندے نے کلر کیا, بالوں کو ڈائی کیا, تو اس کو ایچنگ ہو گئی, خارش ہونا شروع ہو گئی, آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا, ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا, تو وہ سمجھ لے کہ یہ جو میں نے کلر لگایا بالوں کا یہ اس کا شاخسانہ ہو سکتا ہے. لائک وائز ایک بندے نے کوئی ٹیبلٹ ایسی لی اور اس کے بعد اس کو پورے جسم کے اوپر خارش ہونا شروع ہو گئی, ہائیوز کہتے ہیں ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں, اور ہمارے جو لوگ یہاں میر پر کے ہیں وہ کہتے ہیں جی کین نکل آئی ہے. وہ یہ الرجک مینیفیسٹیشنز ہیں, جسم کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بن جاتی ہیں اور خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ سارا کچھ یکدم ہوتا ہے. آپ نے ایک ٹیبلٹ لی اور آپ نے کوئی آدھے گھنٹے بعد محسوس کیا کہ مجھے تو یہ خارش ہونا شروع ہو گیا, کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرگ الرجی ہو. اسی طریقے سے آپ کو یہ یلو ویسپ جو ہے, بڑ جو ہے, اس نے کاٹا, یا شہد کی مکھی نے کاٹا, اور آپ کے سارے جسم سرخ ہو گیا, اور سارے جسم کے اوپر آپ کو, جس کو ہماری میرپور کے لینگویج میں لوگ کہتے ہیں جی کین نکل آئی ہے, تو آپ سمجھیں کہ یہ الرجی ہو گئی ہے اس بندے کو. اب وہی بندہ اگر ڈراؤزی ہونا شروع ہو جائے, لمبے لمبے سانس لینا شروع ہو جائے اور کہے کہ میری جان گئی, میرا سانس بند ہو گیا, تو سمجھیں کہ اینافیلیکٹک شاک میں جا رہا ہے. ٹھیک. اچھا, یہ جو جلد کی آپ نے ذکر کیا ہے, جلد کی الرجی ہے, اس کا ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ وہ گھروں میں جو ان کو سامنا ہے جلد کی الرجی کے حوالے سے وہ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات تو یہ بہت ضروری یاد رکھنے والی ہے, اور جب پیشنٹ بھی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر بھی یہی اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ نے نوٹ کیا کہ کون کون سی چیز کے ساتھ آپ کا سامنا ہو تو آپ کو یہ ریئیکشن ہوتا ہے یا یہ الرجی ہوتی ہے. اب جو ڈفرینٹ لوگ ہیں ان کے اگر تو وہ کسی ایک اسپیسیفک الرجنس کے ساتھ ان کو الرجی ہے, وہ تو پھر بتا دیتے ہیں کہ جی ہاں جب کسی نے وہ پرفیوم لگائی ہو تو پھر میری حالت غیر ہو جاتی ہے, تو اس کو تو اب پتہ چل گیا. اب اگر 32 سے لوگوں کو ہوتی ہے, ڈفرینٹ پرفیومز ہیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ کہتا ہے جی جب میں کسی گاڑی میں بیٹھا ہوں جہاں کسی نے خوشبو لگائی ہو, یا جامعہ مسجد میں جاؤں لوگ خوشبو لگا کے آتے ہیں, اس دن میرا برا حال ہوتا ہے. تو آپ یہ تو ٹھیک ہو گئے. اب ان لوگوں میں پرابلم ہوتا ہے جن میں ملٹیپل الرجنز ہوتے ہیں, جن کو ملٹیپل چیزوں سے الرجی ہے. اب وہ بندہ مخمصہ کا خود بھی شکار رہتا ہے, اور ڈاکٹر بھی کئی دفعہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے اس مریض کو کون سا الرجن ہے. ایک تو سیزنل الرجی ہیں, وہ جب پولنز ہوتے ہیں, جب پھول کھلتے ہیں موسم بہار میں لوگوں کو الرجی ہوتی ہے, اس کو بھی یوزلی اس بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا اس موسم میں مجھے یہ ہوتی ہے الرجی, اب مجھے تو نہیں پتہ, تو ڈاکٹر پرسیو کر لیتے ہیں کہ یہ الرجن جو ہے یہ اس کے لیے یہ پولن سے. اب جو آپ نے سکن کا کہا, سکن اب بہت سارے جو بچے ہوتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں جی کہ یہ فلاں سلکی جب کپڑا پہنواؤں تو بچے کو خارش ہوتی ہے, اریٹیشن ہوتی ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو کپڑا ہے اس کو اب آپ نے اوائڈ کرنا ہے. لائک وائز کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ سردیوں میں نیا کمبل نکالا تو اس کے ساتھ مجھے پرابلم ہو گئی. تو اس طرح آپ ایک ایک سوال پوچھ کے, اب فوڈ کی الرجی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی چاول سے مجھے الرجی ہے, کچھ کہیں گے انڈے سے مجھے الرجی ہے, ڈفرینٹ فوڈز ہیں جن سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. تو یہ اس میں اس مریض کو بہت ویجیلنٹ, بہت آنکھیں کھول کے رکھنی ہوتی ہیں کہ کون سی چیز ہے جس سے میرا سامنا ہو تو مجھے یہ پرابلم شروع ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں, اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سا الرجن ہے جس سے میرے مریض کو الرجی ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو الرجی سے کیسے بچا سکتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ یوزلی بچوں میں جب جو ہائپر سینسٹیو بچے ہوں گے انہی میں اسی وقت بچپنے سے ہی ان کی ماں جو ہے ان کو نظر رکھنی پڑے گی کہ میرے بچے کو کسی پرفیوم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, میرے بچے کو خاص کوئی کپڑا پہنواؤں تو ایسا ہوتا ہے, میرے بچے کو کسی خاص فوڈ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جب آپ دودھ پلانے والی مائیں بچوں کو کچھ کھلانا شروع کرتی ہیں تو یوزلی مائیں آگے بتاتی ہیں جی کہ جس دن انڈا کھلاؤں اس دن پرابلم ہوتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو انڈا اوائڈ کرنا ہے. جس دن چاول یا چاول سے بنی ہوئی کوئی چیز کھلائیں تو اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہت سارے جو ہمارے فوڈ سپلیمنٹس ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, چاول ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو ان سے پھر خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ فوڈ سے ہو رہی ہے, یہ کپڑے سے ہو رہی ہے, یہ پولن سے ہو رہی ہے, یا بچے کو جب کسی چیز نے کاٹ لیا
بھیڑ نے کاٹ لیا, مچھر نے کاٹ لیا, شاید کی مکھی نے کاٹ لیا, تو اس سے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے پھر ماؤں کو یہ اندازہ ہوگا. تو اس میں بیسک چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو پک کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ایک اسپیسیفک چیز ہے جس سے مجھے یہ الرجی ہو رہی ہے. لیکن اگر بہت ساری چیزوں سے الرجی ہے تو پھر یہ ذرا اور مشکل سوال ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے سامعین کو دوبارہ جو الرجی کی علامات ہیں جو انہیں پیش آتی ہیں وہ دوبارہ بتائیے گا. ہاں, اس میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو صرف ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید صرف الرجی جو ہے وہ ناک کی الرجی ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ جو پولن والی ہوتی ہے یہ زیادہ ناک والی ہوتی ہے کہ جی لوگوں کو اس موسم میں بہت چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, بہت زکام کی کیفیت رہتی ہے, پانی ناک سے بہت بہتا ہے, چھینکیں بہت آتی ہیں, آنکھیں بھی شاید کئی دفعہ آنکھوں سے بھی پانی آنا شروع ہو جاتی ہے, آنکھیں سرخ بھی ہو جاتی ہیں اور خارش بھی ہوتی ہے. یہ تو لوگوں کو یہاں تک تو اکثر ہمارے لوگ الرجی سے ان کی اتنی واقفیت ہے, لیکن ہم یہ ان کو واقفیت دلوانا چاہتے ہیں کہ صرف ناک کی الرجی نہیں ہوتی, الرجی جلد میں بھی ہوتی ہے. جلد میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کا اس جس کپڑے سے آپ کو الرجی ہے اس کپڑے کا سامنا ہو, یا کوئی آپ نے دوائی کھائی تو وہ بھی الرجی اسکن کے اوپر آئے گی, یا آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ کسی جگہ پہ, اب اینیمل ڈینڈر جو ہیں, اینیمل ڈینڈر کیا ہیں کہ یہ جانوروں کی کھجلی ہوتی ہے, یوں کہہ لیں کہ فر ہے, کھال ہے ان کی, اس کے بال ہیں یا چھوٹے چھوٹے پروٹینز ہوتے ہیں. تو وہ جو آپ نے ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں, کبھی آپ نے بلیاں رکھی ہوتی ہیں, کبھی آپ نے طوطے پار رکھے ہوتے ہیں, مختلف لوگوں نے مختلف شوق ہوتے ہیں ان کے, اب ان کو بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ اینیمل ڈینڈر سے ہمیں ہو رہا ہے. تو ہمارے ڈاکٹر جب بھی کوئی بندہ آتا ہے تو اسے یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی گھر میں پالتو کتے, پالتو بلیاں, طوطے تو نہیں پالے ہوئے؟ تو یہ بھی ایک الرجی کی, یعنی کہ یہ بھی جو گھر میں پالتو چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ بھی الرجی پھیلانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے, الرجنز ہیں یہ. ٹھیک, جی بالکل. اچھا, اس میں کوئی فیملی ہسٹری کا رول ہے کہ ایک فیملیز میں الرجی کی ہسٹری چل رہی ہے کہ والدین کو ہے, پھر بچوں کو ہے, پھر آگے ان کی نسل کو ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا, ڈاکٹر عثمان غنی بہت اچھا سوال پوچھا کہ جب بھی کوئی الرجی کا مریض آئے تو جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا آکوپیشن کیا ہے, آپ جو پوچھتے ہیں کہ کون سی چیز کا سے آپ کا سامنا ہو تو آپ کو یہ سمٹمز, یہ علامات ہوتی ہیں. تو لائک وائز ہم نے یہ بھی سوال پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں, آپ کی فیملی میں ایسا کچھ ہے؟ تو وہ یوزلی پھر بول پڑتے ہیں, ہاں جی ہمارے ایک تایا جی کو وہ جب انڈا کھاتے تھے تو یہی کچھ ہوتا تھا, یا میرے بڑے بھائی کو بول پڑیں گے, یا والدین یا آباء و اجداد میں کہیں کسی کو اس طرح کا مینیفیسٹیشنز تھیں, وہ کہیں گے جی کہ خاص موسم میں ان کو دمہ ہو جاتا تھا, وہ کہیں گے جی کہ خاص چیز کھانے سے ان کا سانس خراب ہو جاتا تھا. تو وہاں سے ہم لوگ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ یہ فیملی میں الرجی تو چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ اس کو یہ جو سمٹمس ہم نے الرجی کی بتائی ہیں, اس طرح آنکھوں سے پانی آنا, بے چینی ہونا, جسم پہ دبے, سرخ دبے بڑھ جانا, ہارے شروع ہو جانا, اس کو جو ایک استما کا پیشنٹ ہے, دمہ کا پیشنٹ ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ الرجی کا ہی پیشنٹ ہے یا دمہ کا پیشنٹ ہے؟ ہاں, یہ بھی بہت اچھا سوال ہے, لیکن یہ کافی مشکل سوال بھی اس حوالے سے ہے کہ کئی دفعہ حتیٰ کہ مختلف ٹیسٹ بھی کروانے پڑ جاتے ہیں. آستھما والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سیزنل ویریشنز ہوتی ہیں. ٹھیک, وہ جو دمہ کے مریض ہیں وہ آپ کے بتائیں گے جی کہ ایک خاص موسم میں مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ میرا سانس پھولتا ہے اور وسلنگ شروع ہو جاتی ہے, شاں شاں کی آوازیں سانس کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اسی اسپیسیفک سیزن میں ہوتا ہے. پھر جو ڈاکٹر ہے, فزیشین جو ہے, پوچھے گا کہ آپ کو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اپنا علاقہ یا اس جگہ سے بدل کے دیکھا ہو کہ جی میں اس جگہ سے نکل جاؤں. مثلا ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا جی کہ پچھلے سال میں اسلام آباد میں تھا اس موسم میں تو مجھے دمہ تھا, اب میں میرپور میں آیا ہوں تو میرا دمہ ختم ہو گیا. یہ بندہ جو ہے یہ آستھمیٹک نہیں ہے, اس کو الرجن تھے اور الرجی سے اس کو دمہ ہو رہا تھا. ایک اور بندہ آپ کو ملے گا, وہ کہے گا جی کہ میں نے کافی سارا, مجھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ تم اپنی جگہ بدلو, تو میں یہاں سے کراچی چلا گیا یا لاہور چلا گیا, لیکن اس سیزن میں جہاں بھی ہوں, جو بھی کھاؤں, مجھے یہ دمہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اور میرا یہ جو دمہ ہے یہ رات کے پچھلے پیر بڑھ جاتا ہے, ہمیشہ مجھے ارلی مارننگ سحری کے وقت یہ زیادہ علامات ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آستھما, اور اس کی فیملی ہسٹری بھی ہے آستھما کی, تو اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا, اس نے جگہ بھی بدل کے دیکھی, انوائرمنٹ بھی بدلی, خوراک کا بھی دیکھا کہ یہ کھاؤں یہ نہ کھاؤں, تب تو اس کا خیال ہے کہ یہ مجھے کچھ بھی, میرا کسی بھی چیز سے سامنا ہو نہ ہو, مجھے یہ اس موسم میں دمہ ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ تو دمہ ہو گیا. اور جن لوگوں کو یہ ہے کہ نہیں جب پھول کھلتے ہیں تو یہ ہمارا ہوتا ہے سیزن, تو وہ پھر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں الرجنز تو نہیں ہے جن کے ساتھ ان کو اس طرح ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے سامعین کو آپ پولن الرجی جو ہے, آپ بہار کا موسم ہے, اور تو بہار کا موسم تو رنگینی لے کر آتا ہے, لیکن یہ ان کے لیے کیوں پریشانی کا باعث بن جاتا ہے؟ یہ جو
الرجی کے پیشنٹ ہیں؟ ظاہر ہے یہ ہائپر سینسٹیو، جیسے ابھی بات ہوئی کہ یہ لوگ تو ہیں کہ جن کا ڈیفنس سسٹم جو ہے، جو امیون سسٹم ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہے. وہ ان پولنس کو لے رہا ہے ایز انویڈرز، ایز کوئی اٹیکرز، کہ یہ پتہ نہیں میری کیا ہو جائے گا، تو وہ آپ کا ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب وہ لوگ کریں کیا کہ بہار کے موسم ہے اور لوگ تو اس موسم کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور یہ بیچارے پریشان ہیں. ان میں جو امپورٹنٹ چیز ہے اوائڈنس آف الرجنس. اب ایک بندہ کتنا مینیج کر سکتا ہے اس کو؟ ایک بندے کی بیچارے کی جاب ہے اسلام آباد، تو وہ کام کہیں جی کہ آپ الرجن ہیں یہاں تو آپ اسلام آباد چھوڑ دو، وہ کیسے چھوڑے گا؟ مشکل ہے. لیکن ایک ایسا بندہ جس کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ تو اس الرجن کو اوائڈ کر سکتا ہے. وہ جگہ بدل دے، وہ خطہ بدل دے، اس چیز کے ساتھ اس کا سامنا نہ ہو. اور جو کہتا ہے جی کہ میری یہ جاب ڈپینڈنسی ہے، میرا تو بریڈ اینڈ بٹر ہی یہی ہے، میں یہ نہیں، تو وہ پھر یہ ہے کہ ماسک کا ٹائٹ ماسک ہو، اور کوشش کرے کہ بند گاڑی میں رہے، شیشے نہ کھولیں. کوشش کرے کہ اپنے گھر سے نکلے تو بند گاڑی میں بیٹھ جائے، اور پھر کوشش کرے کہ جس دفتر میں گیا ہے وہاں بھی وہ اے سی چل رہے ہیں اور کمرہ بند ہے، اور درمیان میں ماسک کا استعمال ہو. اور پھر جیسے ہم ڈاکٹر لوگ ادویات بھی دیتے ہیں ان کو، وہ بھی ساتھ ان کا بھی وہ استعمال کریں. لیکن انفیکٹ یہ مشکل کام ہے. اچھا، یہ پولن الرجی پھیلنے کے ذریعے کون کون سے ہیں؟ کیا اس میں صرف پھول ہی شامل ہیں یا گھاس اور اس طرح کی جو گرینری ہے وہ بھی شامل ہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف پھول ہی ہیں. حالانکہ یہ صرف پھول نہیں ہیں، اس میں مختلف پودا جات ہیں، اس میں مختلف قسم کی گھاس ہے جو ہم یہ اپنے لگاتے ہیں لانس میں، اور مختلف خود رو بوٹیاں ہیں. خود رو جڑی بوٹیاں ہمارے یہاں جیسے میرپور میں کے مسافات میں آپ جائیں تو بہت سارے خود رو پودا جات ہیں جو اس موسم میں وہ باہر نکل آتے ہیں. وہ ان کی یہ گروتھ کا سیزن ہوتا ہے. تو وہ صرف ایک یہ پرسیو نہیں کرنا چاہیے کہ شاید یہ صرف گلاب کے پھول یا پھولوں سے ہے، نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. اب جو موسم ہے جس میں ہر قسم کے درخت کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں، تو وہ سارے درخت پھول، اور اگر پھول نہیں بھی ہیں تو مختلف قسم کی، جیسے آپ نے کہا گھاس، تو اور خود رو جڑی بوٹیاں یہ اس میں شامل ہے. اچھا، ایک الرجی کا پیشنٹ ہے، ہم واپس آتے ہیں الرجی کے ٹاپک پہ، کہ اس کو ڈائگنوز پھر کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاں، اس کی تشخیص ایک تو ڈاکٹرز حضرات جو ہیں ہمارے فزیشنز وہ ہسٹری لیتے ہیں کہ جی آپ کو ہوتا کیا ہے اور کون سی چیز کے ساتھ آپ کا سامنا، آپ کا خیال ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے. تو ایک پرسیپشن بن جاتی ہے کہ جس مریض کو میں ڈیل کر رہا ہوں، ہو نہ وہ یہ الرجی کا مریض ہو، اور یہ کوئی جو بات کرتا ہے کہ جی مجھے پرفیوم سے ایسا ہوتا ہے، یا فلاں خوراک سے ایسا ہوتا ہے، یا فلاں ڈفرینٹ جو میں ڈائز کرتا ہوں اپنے بالوں کو اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا فلاں میں دوائی کھاتا ہوں تو ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا کہ یہ ہم جو پیشنٹ دیکھ رہے ہیں یہ الرجی کا مریض ہے. اور آپ نے پوچھا کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں. اس کی ڈائگنوسس یوزلی ہسٹری کے اوپر ہی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ بہت اس میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ڈفرینٹ قسم کے جو ہمارا جو قومی ادارہ صحت ہے اسلام آباد میں، جس کو لوگ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بھی کہتے ہیں، اور کچھ ہمارے لوگ جو صرف اس کو لیبارٹری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی کہ چک شہزاد میں ایک لیبارٹری ہے جو یہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں. وہاں ان کے پاس ڈفرینٹ قسم کے الرجنز کے انجیکشنز ہیں. وہ الرجنز جو ہیں مختلف قسم کے اس بندے کو انجیکٹ کر کے رسپانسز دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کو الرجی ہے، اور وہ اگر پرسیو کریں کہ الرجی ہے تو پھر وہ اس کی ایک خاص قسم کی ویکسین جس کو وہ کہتے ہیں وہ 12 ہفتوں کا اس کا کورس بھی کروا دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی ٹریٹمنٹ یا اس کا علاج پھر کیسے ممکن ہے؟ اس کا سب سے بڑا، ڈاکٹر صاحب جیسے پہلے بھی شروع سے بھی بات کی کہ اوائڈنس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق آپ کی رائے بنی، مریض کی رائے بنی کہ مجھے اس سے الرجی ہوتی ہے، اب اس کو وہ ایوائڈ کرے، آئندہ اس کے ساتھ اس کا سامنا نہ ہو. ٹھیک. اب یہ آپ کہیں گے جی کہ یہ کیسے ممکن ہے، اب پھول کھلے ہوئے ہیں، موسم بہار ہے، مریض نے بازار بھی جانا ہے، مریض نے جاب پہ بھی جانا ہے، بچے نے اسکول بھی جانا ہے. تو اس کا پھر بیسٹ حال یہ ہے کہ ادویات تو ہیں، لیکن پریکاشن یہ ہے کہ وہ ماسک بلکہ ہمارے پاس ایسے بھی مریض آئے جنہوں نے کہا جی کہ کووڈ کے لیے جب آپ لوگوں نے ڈاکٹروں نے کہا کہ ماسک پہنیں تو ہم نے ماسک پہنا، کووڈ سے تو چلے بچت ہوئی، ہمیں اس موسم میں جو الرجی کا سامنا ہوتا تھا وہ نہیں ہوئی. تو یہ بھی ایک بڑی یعنی ان کا اپنا ایکسپیرینس تھا. انہوں نے ہمیں آگے بتایا جی کہ ماسک سے ہمیں پتہ نہیں اور کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، الرجی نہیں ہوئی. ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ سال سے مریض دیکھ رہے ہیں، اور اپنے کلینیکل ایکسپیرینس سے بتائیے گا کہ الرجی کا پیشنٹ جو ہے آپ کے پاس کس طرح آ سکتا ہے، وہ اس کی علامات آپ لوگ بطور فزیشین دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کے پاس یوزلی اس طریقے سے آتا ہے جی کہ ہمیں
مجھے 3-4 دن سے میرا فلو لائک النس ہے, بہت نزلہ بہہ رہا ہے اور بہت چھینکیں آ رہی ہیں, اور آپ فوراً سوال پوچھتے ہیں جی کہ اس کے ساتھ اور کچھ ہے, وہ کہتا ہے جی اور کچھ بھی نہیں. پھر آپ اور بہت کلیئرٹی کے لیے پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ کو بخار کا تو شائبہ نہیں, وہ کہتا ہے جی نہیں, کیا کہے گا کہ ہلکا سا بخار ہے. تو اب اس میں دو ہی چیزیں, یا تو یہ عام جو وائرسز ہیں ہمارے یہاں وائرل النس ہے, یا اس بندے کو الرجی ہے. الرجی کے لیے پھر آپ سوال پوچھتے ہیں جی کہ اس طرح آپ کو ہوتا رہا ہے پہلے بھی, کہتا ہاں جی مجھے تو یہ بہت ہوتا ہے. کس چیز سے ہوتا ہے؟ بس ڈاکٹر صاحب جب یہ پھول کھلتے ہیں, یا کسی بندے نے پرفیوم لگائی ہوئی ہو, یا جیسے میں نے کہا کہ فوڈ الرجیز ہیں, فلاں کھانا کھاؤں, یا میں نے کہا جیسے وہ کلر کوئی لگا دیا, یا جیسے میں نے کہا جی کہ فلاں دوائی, تو جب بھی یہ پہلے بھی ہوا جی کہ میں نے یہ دوائی کھائی تو میری پوری جلد کے اوپر خارش شروع ہو گئی. تو اس طریقے سے ہم کو ریلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. یہ جو سمٹمز ہو رہے ہیں کسی خاص چیز کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسپوجر ہے الرجنس کے ساتھ اس کا. اچھا, الرجی کا پیشنٹ بخار کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے؟ بخار لو گریڈ, کبھی بھی اس کو ہائی گریڈ کا بخار نہیں ہوگا. اگر کسی بندے کو ہائی گریڈ فیور ہے اور سردی لگ کے ہو رہا ہے تو یہ عام طور پہ پرسیو آپ کریں کہ کوئی انفیکشن ہے, الرجی نہیں. الرجی کے ساتھ فیور نہیں ہوتا. ٹھیک, یعنی کہ الرجی کے ساتھ بخار ہونا بہت کم چانس ہے اس کا کہ بخار ہوگا. لو گریڈ. سامعین, آپ پروگرام سن رہے ہیں ریڈیو ہیلتھ ٹائم اپنے میزبان ڈاکٹر عثمان غنی کے ساتھ. سامعین, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر وحید اقبال. آپ سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ میڈیسن ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور سے وابستہ ہیں. آج ہمارے خاص گیسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے الرجی اور اس کے کرونا کے مریضوں پر منفی اثرات. سامعین, ابھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. ہم واپس ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ابھی ہم الرجی کا کووڈ کے جو ہمارے پازیٹیو کیسز ہیں ان کے ساتھ تعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ الرجی کا پہلے ہی پیشنٹ ہے اور اس کا کرونا ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو ہو گیا, مثبت آ گیا, اور ساتھ اس کو کرونا کی علامات بھی ہیں. تو ایسا پیشنٹ کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہے الرجی سے؟ الرجی سے تو جیسے ہم نے کہا کہ جی جیسے عام پاپولیشن اپنے آپ کو الرجی سے بچا سکے گی, بند کمرے میں اپنے آپ کو رکھنا, ماسک پہننا, اور ان الرجنس کے ساتھ جس کے ساتھ اس مریض کو الرجی ہے وہ اس کے ساتھ اس کا سامنا نہ ہو, وہ اس کو اوائڈ کرے, اس سے بچے. سادہ سی زبان میں کہ ایسی جتنے بھی جو فضا میں الرجنز ہیں یا خوراک میں جس کے مریض کو پتہ ہے کہ مجھے اس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے, اس کے ساتھ اس سے بچاؤ کرے, بچت کرے, اس کے ساتھ اس کا سامنا نہ ہو. یہ ساری احتیاطی تدابیر کووڈ والا مریض بھی کرے گا, لیکن کووڈ والا مریض جو ایک اور کام کرے گا جو الرجی والا نہیں کرے گا, وہ یہ ہے کہ کووڈ والے مریض کو اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا ہے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے, اور اس کو اپنے آپ کو بند کمرے میں رکھنا ہے جس کے پاس کوئی بھی نہیں جائے گا. اور اگر کوئی جائے گا تو اس کو بھی ماسک پہنا ہوگا, اور جو مریض ہے اس کو بھی ماسک پہنا ہوا ہوگا. اگر کوئی کھانا دینے کے لیے کمرے میں جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے کمرے میں جانا ناگزیر ہو گیا تو کووڈ والے مریض کے پاس جو بھی بندہ جائے گا وہ جو کم از کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ماسک پہن کے جائے گا, سینیٹائزر لگا کے جائے گا, اور 2 فٹ کا فاصلہ رکھے گا, بالکل قریب نہیں جائے گا. علامات میں کرونا کا جو پیشنٹ ہے اس کی علامات کیا ہوں گی, اور جو الرجی کا پیشنٹ ہے وہ اس سے کس طرح ڈفرینشیٹ کرے گا؟ وہ اس میں جو ڈاکٹر صاحب ہم لوگ جو سوال اس سے پوچھتے ہیں مریض سے, وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو آپ کہتے ہیں مجھے الرجی ہے, اس کے ساتھ آپ کو اور کیا مسئلے ہیں؟ تو جو کووڈ کا مریض ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ میرا بہت کمزوری ہو گئی, میرے پورے جسم میں دردیں ہونا شروع ہو گئیں, کافی شدید دردیں ہیں جس کے لیے مجھے پین کلرز کھانا پڑ رہے ہیں, میری بھوک ختم ہو گئی, میرا منہ کا ذائقہ ختم ہو گیا, مجھے خوشبو بدبو کا احساس نہیں رہا, اور میں گزشتہ 2-3 دنوں سے مجھے اتنی کمزوری ہے کہ میں واش روم میں بھی مجھے 2 بندے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. تو فوراً آپ سوچ لیں کہ یہ الرجی سے الرجک مینیفیسٹیشنز یا اس کی علامات نہیں ہیں, بلکہ یہ مریض کووڈ کا ہے. اچھا, یہ جو ہمارے کووڈ کے پیشنٹ ہیں اور ساتھ الرجی کے بھی پیشنٹ ہیں, ان میں پھر ویکسین کا کیا رول ہے اور یہ کب تک ان کو لگائی جا سکتی ہے؟ آپ کووڈ کی ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں یا الرجی کی ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں؟ اس میں پہلے کووڈ کی بتائیے گا اور پھر ہم اس کے بعد اس کی الرجی کی جو ویکسینیشن ہے اس پہ بات. جس بندے کو کووڈ ہو گیا اور ابھی تک اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی, اس کو وہ 4 سے 6 ہفتوں کے بعد کووڈ کے ویکسین کروا سکتا ہے.
اس کو گیپ کرنا پڑے گا. یہ 4-6 ہفتے کب شروع ہوں گے؟ جب مریض ریکور ہو چکا ہے. یہ مریض جو جس مرض میں مبتلا تھا اس سے اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, اب اپنے دن شروع کرے اور اگلے 6 ہفتوں کے بعد کووڈ کی ویکسین کروا سکتا ہے. ٹھیک. اور جو دوسری بات آپ نے پوچھی کہ جو الرجی کے مریض ہیں, الرجی کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ کووڈ ویکسین لگوانے سے پہلے اپنے مستند ڈاکٹر, اپنے فزیشین سے وہ رائے لے, اور وہ اس موسم میں جس موسم میں اس کو الرجک مینیفیسٹیشنز ہیں اس میں تو وہ بالکل بھی نہ لگوائے کووڈ کی ویکسین. جب وہ موسم گزر جائے اور جب اس کی الرجی سیٹل ہو جائے اور وہ جب سمجھے کہ اب مجھے نہ تو کوئی الرجی کی دوائی کھانی پڑ رہی ہے نہ ہی مجھے اب الرجی ہے, تو وہ پھر کووڈ کی ویکسین لگوا سکتا ہے. اچھا, جو لوگ مختلف کام کرتے ہیں مختلف فیکٹریز میں, جس طرح سیمنٹ فیکٹری ہے یا فوم فیکٹری ہے, تو اس کی بھی کوئی الرجی سے کوئی تعلق ہے؟ بہت اچھا خوبصورت سوال ہے جو کہ پورے پروگرام میں ہم اس کو ایڈریس نہیں کر سکے, کہ مختلف جو آکوپیشنز ہیں, جو مختلف آپ کے پروفیشنز ہیں جن میں آپ کام کرتے ہیں, اور ان میں بہت سارے پروفیشن ایسے ہیں پرٹیکولرلی یہ ٹیکسٹائلز والے جو ورکرز ہیں, اور جو ماچس فیکٹری کے ورکرز ہیں, اور جو سیمنٹ مختلف قسم کے سیمنٹ ہیں ان میں جو لوگ لیبرر ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں, اور جو بہت سارے جو کیمیکلز ہیں جہاں یہ کپڑوں کو کلر کرتے ہیں, اور اس طرح کے جو جہاں یہ کیمیکلز کا استعمال ہے جن پروفیشنز میں, جن آکوپیشنز میں, ان میں بھی بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو اس سے الرجی ہوتی ہے. اور بدقسمتی ہمارے یہاں ہیلتھ سسٹم کی اور ہمارے ملک کی, کہ وہ جو وہاں کے جو آنر ہیں اپنے جو مختلف انڈسٹریز ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیبرر کا ایسے ہی خیال کرے جیسے اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں. وہ اس کے لیے سارا کچھ کام کرتے ہیں, تو وہ ان کی جو ہیلتھ کیئر ہے وہ پرووائڈ کریں انڈسٹریلسٹ, اور وہ ان کے لیے ڈاکٹرز ہائر کریں اور ان کی سکروٹنی کریں, اور اینولی 6 منتھسلی ان کا چیک اپ کروائیں. اور جہاں ڈاکٹر کہے کہ یہ جو آپ کا جو لیبرر ہے یہ آپ کے لیے اب اس کام کے لیے فٹ نہیں ہے, اس کو ونس فار آل اس جاب کو کوئٹ کرنا چاہیے, اس جاب کو چھوڑ دینا چاہیے. چونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے, صحت نہیں ہے تو پھر آپ سونے چاندی کے انبار بھی لگے ہوئے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہے. اس لیے وہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کوآپریٹ کرے ان ورکرز کو, بلکہ ان کے ساتھ ان کی مدد کریں, ان کو الٹرنیٹو پروفیشن پہ لے کے جائیں. ٹھیک. اچھا, ایک جو لیبر فورس کا بندہ ہے اور وہ فار ایگزامپل سیمنٹ انڈسٹری میں کام کر رہا ہے اور اس کو الرجی کی علامات کا سامنا ہے, تو وہ کتنا عرصہ وہاں ان علامات کے ساتھ کام کر سکتا ہے, یا کیا اس کی پریکاشنری میئرز ہوں گی کہ وہ وہاں اس کو کام تو کرنا پڑ رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ اچھا, جہاں تک پریکاشنری میئرز کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, تو یہ صرف شاید بدقسمتی ہے ہمارے دنیا کے اس خطہ میں, دس پارٹ آف دا گلوب, کہ جہاں ہم لوگ پریکاشنری میئرز نہیں لیتے. دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیں, وہاں آپ انڈسٹریز کو, اگر آپ وہاں جائیں کبھی آپ کو موقع ملے تو وہاں آپ انڈسٹریز کو ضرور دیکھیں کہ وہاں کیسے کام ہو رہا ہے. انڈسٹریز کا جو وہاں, بلکہ کسی بھی جگہ آپ جائیں جہاں لیبرر لوگ کام کر رہے ہیں ان کی پریکاشن دیکھیں آپ. انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہوں گے, انہوں نے گلوز پہنے ہوئے ہوں گے, اور ان کے لیے پریکاشنری انہوں نے نیچے, اگر وہ کہیں ہائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو نیچے نیٹ لگے ہوئے ہوں گے کہ اگر ہمارا ورکر کہیں کسی وجہ سے گر جائے, انہوں نے بیلٹ بھی باندھے ہوں گے, لیکن پھر بھی اس کے ان ایڈیشن ٹو پریکاشنری میئر باقی ان کے نیچے وہاں وہ گراؤنڈز کے ساتھ ان کے گردا گرد وہ نیٹس لگا دیتے ہیں کہ اگر ہمارا ورکر کہیں گر بھی جائے تو زمین پہ نہ آئے, کہ اس کو کہیں انجری نہ ہو. تو بہت پریکاشنری, بہت میٹیکولس ہوتے ہیں, بہت احتیاطی تدابیر کرتے ہیں. لائک وائز جیسے آپ نے سیمنٹ یا ٹیکسٹائل ورکر, وہ وہاں جائیں گے ٹیکسٹائل ورکرز میں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا لباس آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کا ان کے لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے, اور ان کے ماسک آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح کے ماسک انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. اور جو کول مائن ورکرز ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہوں گے اور آکسیجن کے سلنڈر وہاں ان کے ساتھ ہوں گے. تو وہ تو ایکسپوجر, منیمل ایکسپوجر کرتے ہیں ایون بیفور دی آن سیٹ آف الرجک مینیفیسٹیشنز. وہ ہر بندے کو وہاں یہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں کم از کم درجہ یہ ہے کہ جس بندے کو پرابلم ہے اس کو تو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دیں. اگلا سوال آپ نے پوچھا کہ جس بندے کو یہ سمٹمز ہیں وہ کتنا عرصہ کام کریں. ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ جی وہ بندہ اس جگہ کام نہ کرے, چونکہ اگر پرماننٹ اس کو لنگ انجری ہو گئی جس کو ہم نیموکونیوسس کہتے ہیں تو وہ ریورٹ نہیں ہے, وہ پروگریسو ہے.
ٹھیک. وہ پروفیشن چھوڑ بھی دے گا تو وہ پروگرس کرتی جائے گی. ٹھیک. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے ہمارے انڈسٹریلسٹ کے لیے اور ہمارے وہ لیبررز جو وہاں کام کرتے ہیں از خود سے بھی ان کو چاہیے کہ جس جگہ پہ ان کو پرابلم ہوتی ہے وہ جاب وہ اپنا بدل دیں. اور دنیا میں صرف ایک ہی پیشہ نہیں ہے جہاں آپ چلے گئے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے اوپر بھی اتنا توکل نہیں ہے اور ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ تو خیر بالکل ہی غریب ممالک میں گورنمنٹس اس طرح کے سیکورٹی کے وہ سسٹم نہیں ہے جیسے وہاں لیبرر کو ہوتا ہے کہ جی اس کو پیسے بھی ملتے رہیں گے وہ کام بھی نہیں کرے گا. ہمارے یہاں بیسٹ کیا چیز ہے کہ آلٹرنیٹو متبادل. آپ ایک کام کرتے ہیں آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اس کام میں الرجی ہو رہی ہے, آپ اپنے لیے متبادل کام تلاش کریں اور اس ضمن میں آپ کسی بھی اپنے جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ان سے آپ رائے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس طرح کا ایک جو پیشنٹ ہے جو لیبر ورک فورس سے اس کا تعلق ہے اور اس کو اپنا پروفیشن چینج کرنا پڑ رہا ہے اور جو انڈسٹریلسٹ ہے یا گورنمنٹ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی, تو اس کے نفسیاتی اثرات اس فیملی پہ یا اس جو لیبر فورس کا بندہ ہے اس پہ کس طرح سے اس کو اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اس کے ایڈورس آؤٹ کم ہے. اگر آپ ایک بندہ اس جگہ پہ بھیجتے ہیں جہاں اس کا سانس بند ہو جاتا ہے, ٹھیک, جہاں اس کو خارش کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, جہاں اس کے ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے, جہاں وہ اگلے 2 دن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ان ایزی ہوں, میں اب میں کھانا بھی نہیں مجھ سے کھایا جا رہا, بھوک بھی نہیں لگتی, رات کو میں سو بھی نہیں سکتا, میرا سانس بند ہوتا ہے. اب وہ اگلے ہفتہ چھٹی کرتا ہے, وہ بہتر ہو جاتا ہے, پھر اگلے ہفتے وہ اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے بندے کو انڈسٹریلسٹ کو بھی سپورٹ کرنا ہے, پورے معاشرے کو سپورٹ کرنا ہے, گورنمنٹ بھی جس حد تک ممکن ہو سپورٹ کرے. ہم گورنمنٹ کے اوپر اس لیے نہیں جاتے کہ گورنمنٹ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اس کو آپ یو کے ساتھ نہ کمپیئر کریں کہ جی یو کے میں ایسے ہوتا ہے. بھائی یو کے کی گورنمنٹ بہت امیر گورنمنٹ ہے, وہاں لوگوں کو پھر ٹیکس بھی ویسے ہی دے رہے تھے. ہمارے یہاں تو ہم لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے, ہم گورنمنٹ کو سپورٹ بھی نہیں کرتے, اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ سارے کام نہیں کرے گی. اس ضمن میں ہماری این جی اوز نے بہت اچھا کام کیا. جہاں این جی اوز کام کر رہی ہیں میں بہت ان کو ہائی رینک کرتا ہوں, بہت میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر آپ میرپور کی بات کریں تو ہمارے یہاں جو ڈائلسس سینٹر چل رہا ہے, ہمارے یہاں جو کورٹ ہے, ہمارے یہاں جو KIRF ہے, ہمارے یہاں جو اسلام گارڈ ایک لمبی لسٹ ہے جس کا شاید میں سارے وہ نام بھی نہیں لے سکتا, اور میں ان سے معذرت بھی چاہوں گا کہ کام کرنے والوں کی ایک لمبی لسٹ ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی ستائش کرے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا بہت سارا جو بوجھ ہے ہماری این جی اوز نے اٹھا رکھا ہے. تو یہ جو آپ کا جو آج کا ہے کہ وہ جو ورکر ہے وہ کدھر جائے, میں کہوں گا وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے, میں کہوں گا کہ وہ این جی اوز کے پاس جائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے آلٹرنیٹیو جاب دلا دیں. وہ اس کو کوئی سکلز سکھا دیں, تو وہ کوئی سکلز چھوٹے موٹے سیکھ لے تاکہ اس کے گھر کا نظام چلتا رہے. اور ایک ہوتا ہے کہ جو بالکل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کام, میں کہتا ہوں اس میں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی. جو بیگرز پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آپ پروڈیوس نہ کریں, آپ گداگر پروڈیوس نہ کریں, آپ اس کو آلٹرنیٹیو جاب تلاش کر کے دیں اور آپ اس کو سپورٹ کریں. ان ایڈیشن ٹو اس کی جو لیبر ہے اس کی اضافی آپ اس کو اس کے گھر کے لیے کچھ تھوڑا بہت ماہانہ لگا دیں, اس کے بچوں کا, اس کے بچوں کی فیس اسکول میں جمع کروا دیں, لیکن اس بچے کو اس بندے کو آپ نکارا نہ کریں جو ایک کام کر رہا تھا اس میں الرجی ہے, اس کو آلٹرنیٹیو جاب دلائیں تاکہ وہ معاشرے میں ڈلیور کرے اور معاشرے کا ایک جو ہے کارآمد فرد ثابت ہو. اپنے آپ کو وہ مفلوج نہ کر لے, اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ جی میں اب ڈپینڈنٹ ہو گیا ہوں, میں اب ہاتھ ہی پھیلاتا رہوں گا. نہیں, یہ کام ہم نہیں کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھا گیا ہے کہ الرجی کا پیشنٹ ٹیسٹ کرانے سے کتراتا ہے کہ اس کی تشخیص کیا کوئی مشکل ٹیسٹ ہے یا مہنگا ٹیسٹ ہے؟ کوئی مہنگا ٹیسٹ نہیں جی, بندہ خود بھی تلاش کر سکتا ہے کہ کون سے کام میں کرتا ہوں تو مجھے الرجی ہوتی ہے, یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک, اس کو انڈا کھانے سے ہوتا ہے تو انڈا اوائڈ کرے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز میں یہ گولی کھانے سے الرجی ہوئی, یہ پھول کھلے تھے اس موسم میں, فلاں گراس تھی, فلاں گھر میں نے جب کتا رکھا تو مجھے شروع ہو گیا کام. تو وہ خود بھی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو باریکی سے خود بھی دیکھے, اور اس سے زیادہ وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہم نے کہا کہ وہاں چلے جائیں. قومی ادارہ صحت جو ہے ہمارا چک شزا, تو وہ بڑی اچھی سروسز ہیں ان کی, بہت بڑا ہمارا ادارہ, ان کی سروسز ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو سانپو کے ویکسین بنتی ہے یہ وہاں بنتی ہے, کووڈ کے اوپر ان کا بہت کام ہے, کورونا کے مریضوں کے اوپر, اور الرجی والے جتنے مریض تھے ہمارے, بہت سارے ہمارے میرپور کے لوگ ہیں جن کو سیزنل الرجیز تھی, ہم نے وہاں بھیجا, انہوں نے ویکسین لگوائی. تو چلیں اس کا 50% وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سکسیس ریٹ ہے, لیکن اگر آپ نے 100 میں سے 50 بندے ٹھیک کر دیا ہمیشہ کے لیے تو یہ بہت بڑا کام ہے.
اچھا ہمارے سامعین کو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس سے مریض کس حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ مکمل علاج کرا لے یا ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کر لے؟ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ جو کرپلنگ سی صورتحال ہوتی ہے کہ جی ہفتہ بچہ اسکول ہی نہیں گیا، ہفتہ میں جاب پہ نہیں گیا، ہفتہ میں نے کوئی کام نہیں کیا جی اپنے آپ کو، وہ پھر صورتحال پیدا نہیں ہوتی. اگر آپ پراپر علاج کرواتے ہیں، آپ اچھے فزیشین کے پاس جاتے ہیں، اس نے آپ کو بتا دیا، ٹپس دے دیں کہ جس طریقے سے جی آپ نے اوائڈنس آف الرجنس کیسے کرنا ہے، کیسے ماسک پہننا ہے، کیسے اپنے آپ کو اس موسم میں کمرے میں بند رکھنا ہے، جس جگہ جا پہ جاتے ہیں وہاں بھی اگر اے سی کی سہولت ہے تو کمرہ بند رکھیں، باہر والے جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا سامنا نہ ہو. اور پھر کچھ ادویات بھی ہوتی ہیں جو ہم لوگ دیتے ہیں تو اس سے کافی ساری صورتحال بہتر ہو جاتی ہے. خدا نخواستہ کوئی نا امیدی والی یا مایوسی والی بات نہیں ہے. اچھا کرونا کا جو پیشنٹ ہے وہ تو دوسرے لوگوں سے اگر ملے گا تو وہ ان کو بھی آگے وہ ٹرانسمٹ کر دے گا، کیا الرجی بھی ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں پھیل سکتی ہے؟ نہیں، بالکل قطعاً بھی نہیں. ایک مریض سے دوسرے مریض کو نہیں لگتی. جو ہم فیملی ہسٹری لیتے ہیں اس میں جینز کا تعلق ہوتا ہے کہ جی اس فیملی کے اندر یہ چیز رن کر رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دادے سے پوتے کو لگی ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے جینز میں تھی. آپ سوال کریں گے ایک بندے سے کہ جی میرے دادے کو، لیکن وہ فوراً ساتھ بتائیں گے جی میرے دادا جی تو میری پیدائش سے پہلے فوت بھی ہو چکے تھے، تو اس کا خیال وہ پرسیو یہی کرتے ہیں کہ شاید یہ مجھے کوئی کنٹیجیس ڈیزیز ہے. نہ، یہ کنٹیجیس ڈیزیز نہیں ہے، یہ اس طرح کی انفیکٹیس ڈیزیز نہیں ہے. یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگے گی جس طرح کرونا ایک مریض سے دوسرے کو لگتا ہے، الرجی ایک مریض سے دوسرے مریض کو نہیں لگے گی. ٹھیک. اچھا ایک ہمارا اگر پیشنٹ ہے وہ گھر میں ہے اور کوئی بھی وہ دوائی لے رہا ہے، فار ایگزامپل وہ پینسلین لے رہا ہے، تو اس کو الرجک ریئیکشن ہو جاتا ہے، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے، جسم پہ سرخ دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، ناک کان کا بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ فوری طور پہ گھر میں کیا کر سکتا ہے؟ اچھا جی، اب یہ جو ڈرگ الرجی ہوتی ہے فوری طور پہ جو انگلینڈ میں تو وہ کرتے ہیں، کئی لوگوں کو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ناؤن الرجک مریض ہیں ان کو تو وہ ایڈرینالین کا انجیکشن بھی دے دیتے ہیں ساتھ میں گھر میں ہی. ہمارے یہاں ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، ہمارے لوگوں میں اتنا وہ شعور نہیں ہے کہ وہ انجیکٹر اپنے آپ کو کہیں لگوا لیں گے یا کچھ کریں گے. ان کے لیے تو فوری چیز یہی ہے کہ وہ فوراً ہی اپنا جو بھی قریبی جو ہیلتھ سینٹر ہے اس مریض کو اپنے قریبی ہیلتھ سینٹر میں لے جائیں اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. خاص کر جو ڈرگ الرجیز ہوتی ہیں یہ کئی دفعہ بڑی لیتھل ہوتی ہیں، بڑی فیٹل ہوتی ہیں، بڑی مہلک ہیں، بڑی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں. کہیں تھوڑا سا بھی شک پڑ جائے کہ یہ ڈرگ سے ہو رہا ہے فوراً اس ڈرگ کو بند کر دیں. اگر وہ ڈرپ میں کوئی انجیکشن ڈلا ہوا ہے فوراً وہ بند کر دیں. تو جو تو گولی کھا لی وہ تو آپ گولی کھا لی، لیکن وہ فوراً اپنے ہیلتھ سینٹر میں قریبی ہیلتھ سینٹر میں پہنچیں. کئی دفعہ وہ این جی ڈال کے ناک کی نالی ڈال کے تو وہ نکال بھی لیتے ہیں اس طرح کا. یعنی کہ سب سے پہلے اس دوائی کا بند کرنا انتہائی ضروری ہے. اچھا بطور فزیشینز ہم کیا سوسائٹی کو الرجی سے بچنے کے لیے ایجوکیٹ کر رہے ہیں یا اس کے علاج کی طرف مکمل طور پر لا رہے ہیں؟ یہ سوال بھی کافی اس لحاظ سے مشکل سوال ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا کام نہیں ہے. ابھی بھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ایک دن ایک گولی کھائی اس سے پرابلم ہو گیا تو دوسرے دن پھر کھا لی. انہوں نے پرسیو نہیں کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ جو میری پہلے سے بیماری ہے یہ شاید اسی کا حصہ ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ دوائی سے ہوا. اور کئی دفعہ وہ پھر جو ہے اس طرح ڈاکٹرز کی بھی سہولت نہیں ہوتی، اپنے پیرامیڈکس کو کسی کو دکھا لیا تو اس نے کہا جی نہیں یہ تو آپ کھاتے رہیں. تو وہ کئی دفعہ ایون ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیون جانسن سنڈروم. تو لوگوں کی بینائی چلی گئی، لوگوں کا برا حشر نشر ہو گیا، لوگوں کو اس طریقے سے پھر ہو گیا جیسے کہ برنز ہوتے ہیں، جیسے جلا ہوا ہوتا ہے بندہ، آگ کا جلا ہوا، پوری جلد اتر گئی. تو وہ یہ بہت یعنی اس کو بہت لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ جی کوئی نہیں مجھے ابھی خارش نہیں، ابھی خارش ہو رہی ہے، ابھی فوراً آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچیں. ٹھیک. سامعین پروگرام آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہیلتھ ٹائم، اپنے میزبان ڈاکٹر عثمان غنی کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ایک انتہائی اہم گیسٹ ڈاکٹر وحید اقبال، سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ اور ایسوسیٹ پروفیسر، ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان غنی، بہت شکریہ. سامعین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.